اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن مجید نے اس کبیرہ عمل کے لیے فرمایا کہ یہ عمل بے حیائی اور غلط روش کا مجموعہ ہے، اور قرآن نے اس عمل کو روکنے کے لیے اس عمل کے دواعی یعنی اس کی طرف لے جانے والے افعال، بد نظری اور بے پردگی تک کو منع فرما دیا۔ لیکن ہمارے ہاں بہت ساری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ شریعت نے جس عمل کے لیے جو حکم یا درجہ مقرر کیا ہوتا ہے، ہم اس حکم اور درجے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عمل سے شریعت کا فائدہ ہونے کے بجائے خود شریعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر عمل کے لیے موضوع اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لے کر اس کو عام کیا جاتا ہے۔ یہی سلسلہ زنا کے متعلق روایت کو پوسٹوں کے ذریعے عام کر کے کیا جا رہا ہے۔ چکا ہے کہ زنا کی شناعت اور خباثت کے بیان کے لیے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں اس بات کو بطور حدیث پیش کیا جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، اگر باپ لے گا تو بیٹی کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سند کے لحاظ سے بھی درست نہیں اور نہ ہی عقلاً اور نقلاً اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اس موضوع کے بارے میں جو روایات ثابت ہیں، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ لیکن یہ روایت بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ زنا کا عادی بنتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر اس کے گھر والوں کو اس عمل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی ایک شخص کے گناہوں کی سزا دوسروں کو کیوں دے گا؟ البتہ علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا زنا کرے اور اپنے اس فسق اور گناہ پر اصرار کرتا رہے تو یقیناً اس کے گھر والے جو اس کو یہ عمل کرتے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دلوں سے بھی اس گناہ کی برائی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اس عمل میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی غلطی کو کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے عمل پر شرمندہ ہو تو انشاءاللہ اس کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت جس عمل کو خود ناپسند فرماتا ہے، اس عمل میں اپنے بندوں کو سزا کے طور پر کیوں مبتلا فرمائے گا؟ یہ خیال کہ زنا ایک قرض ہے اور اس کی ادائیگی اس زنا کرنے والے کی بہن، بیٹی، بیوی وغیرہ سے ہوگی، بالکل محمل اور بے اصل بات ہے، اور قرآن و حدیث کے واضح ارشادات کے خلاف متضاد ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ بعض احادیثوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سائل کے دل و دماغ میں زنا سے نفرت پیدا کرنے کے لیے حکیمانہ اور پر اثر اسلوب میں کچھ سوالات کیے۔ حدیث مبارک یوں ہے: ایک جوان حاضر خدمت اقدس ہوا اور آ کر بے دھڑک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے زنا حلال کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست یہ درخواست کس حد تک پہنچتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو قتل کرنا چاہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے قریب بلایا، یہاں تک کہ اس کے زان و زانوائے اقدس سے مل گئے۔ پھر فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تیری بہن سے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تیری بیٹی سے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تیری پھوپھی سے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تیری خالہ سے؟ عرض کی، نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس سے زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ ہوگی۔ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اوروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ پھر دست اقدس اس کے سینہ پر ملا اور دعا کی، الہی اس کے دل سے زنا کی محبت نکال دے۔ حدیث مبارک کے مضامین اور سیاق و سباق سے معمولی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ نتیجن قطعی غلط ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ دنیا کے وضعی قوانین، جن میں بہت جگہوں پر صاف صاف ظلم و زیادتی ہے،
مگر ان انسانوں کے بنائے ہوئے ان قوانین میں بھی کہیں ایسی کوئی مثال نہ ملے گی کہ کسی کی زناکاری کی سزا اس کے اہل خانہ کے ساتھ زناکاری کی گھناؤنی اور گندی شکل میں دی جائے۔ تو اس حکیم مطلق کی نازل کردہ پاک اور ستھری شریعت میں ایسا ہونے کا ہرگز تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے بلکہ امام شافعی کا ایک شعر ہے۔ یہ مقولہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو ان کے دیوان الشافعی سوات 83 میں موجود ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ ترجمہ: پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ جو باتیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی ان سے کنارہ کش رہو۔ بلا شبہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم اس قرض میں مبتلا ہوئے تو یاد رکھو اس قرض کی ادائیگی بھی تمہارے گھر ہی سے ہوگی۔ امام شافعی کا یہ قول سمجھنے کی غرض سے تھا، جسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ غالباً اس مضمون کا احساس دلاتے ہوئے بعض اشعار میں زنا سے روکنے کی نصیحت اس انداز پر کی گئی ہے کہ شاعر نے زنا کو قرض قرار دیا ہے تاکہ زنا کی طرف متوجہ ہونے والا اپنی عورتوں کی پاک دامنی کا خیال کرتے ہوئے زنا کا ارادہ ترک کر دے۔